تعالیٰ کی ذات آپ کو تب سمجھ آئے گی جب آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا شروع کریں گے، اس کو کچھ سمجھنا شروع کریں گے. اللہ کو ماننا تو سب کرتے ہیں، اللہ کی ماننی پڑے گی. اللہ کیا چاہتا ہے، کیسا چاہتا ہے، اونچی آواز والے کو وہ پسند نہیں کرتا. قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ اونچی آواز گدھے کی سی ہے، اور گدھا جو ہے وہ اونچی آواز میں چیخو پکار کرتا ہے، اور یہ سب سے بری آواز ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی آواز کا دھیان ہی نہیں کرتے، اپنی زبان کا، اپنے لہجے کا، اپنے لہجے کے اتار چڑھاؤ کا بالکل بھی کسی بھی طرح سے برابری سے نہیں چلتے، اور کوئی لحاظ، کوئی بھی رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں ہیں ان کی زندگی میں. جو بھی منہ میں آیا، جو جب جیسے جہاں ان کے منہ میں آیا انہوں نے بولنا شروع کر دیا. تو زبان درازی ایک بیماری ہے، اور آج کل یہ خواتین میں بہت زیادہ ہے. اور ایسی خواتین جو پڑھی لکھی نہیں ہیں، کیونکہ وہ سمجھ ہی نہیں پاتی کہ ہم نے معاشرے میں جینا کیسے ہے، رکھ رکھاؤ کیسے رکھنا ہے، ریلیٹیوز میں کیسے رہنا ہے، بات چیت کیسے کرنی ہے. انہیں لگتا ہے کہ بس ہم ہی ہیں اور ہم کو ہی یہ چیز بڑے اچھے طریقے سے کرنی آتی ہے، اور ہم ہی اس کو کر رہے ہیں. لوگوں کو تو بات بھی نہیں کرنی آتی، لوگوں کو کیا پتا کیسے بولنا ہے، کیا کرنا ہے، کتنا بولنا ہے. ہم ہی ہم ہیں. اور وہ ایک ایسی فیلنگ کا شکار ہوتی ہیں جہاں انہیں پتہ چلتا ہے کہ صرف اونچی آواز میں بات کرنے سے ان کی آواز سنی جائے گی، اونچی آواز میں بات کرنے سے ان کی بات کو امپورٹنس دی جائے گی. محفل پر آ گئے اور چھا گئے جو ہے وہ اونچی آواز سے ہوتا ہے، زبان درازی سے ہوتا ہے. یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ زندگی میں زبان درازی ہمیشہ آپ کو نقصان دیتی ہے. ہمیشہ لوگ، اقوام عزتیں پاتی ہیں لہجے میں دھیما پن رکھ کر. وہ تمام قومیں آج ترقی پا گئی ہیں جنہوں نے اپنے لہجے میں بہت زیادہ خوبصورتی اور ٹھہراؤ رکھا ہے. ہمیشہ ایک کامیاب انسان کے پیچھے اس کا ایک لہجہ چھپا ہوتا ہے، جہاں وہ تعلقات بنا پاتا ہے لوگوں کے ساتھ، لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا اور ان سے اچھے سے بات چیت کرنا، اونچی آواز کے ساتھ بات چیت نہ کرنا، اپنے لہجے میں ٹھہراؤ رکھنا. آپ کی پرسنالٹی، آپ کا انٹروڈکشن ہے، ایک پہلا جو آپ کا تعارف ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی زبان کیسی ہے. دیکھنے میں اللہ نے سب کو مختلف بنایا ہے. زبان آپ کے اپنے قابو میں دی گئی ہے، اس میں ہڈی نہیں ہے، ایک نرم ٹکڑا سا ہے جو آپ کے منہ میں رکھ دیا گیا ہے. اس میں چیخیں مارنا، بات کو الجھا کر بولنا، سامنے والے کو سوچوں میں ڈال دینا، چیخ مار کر بولنا، ایک ڈاؤٹڈ سا ایک بیہیویئر کریٹ کر دینا، ہمیشہ ہر وقت چیختے چلاتے رہنا، اونچی آواز میں بات کرنا، زبان درازی کے ساتھ. والدین ہوں، ریلیٹیوز ہوں، دوست احباب ہوں، آپ کے اپنے بچے ہی کیوں نہ ہوں، ان کے ساتھ شاؤٹ کر کے بات کرنا. یہ بہت ساری خواتین ہمارے ارد گرد آج کل پائی جاتی ہیں جو ایسے کرتی ہیں. جو نہیں کرتی ان کو سلام ہے میرا، ہیڈس آف ٹو دیم. وہ بہت اچھا چل رہی ہیں، دنیا اور آخرت کی کامیابی انشاءاللہ ان کے پاس ہوگی. جو بری چل رہی ہیں ان کو اپنے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. جینٹس بھی ایسا کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ مصروفیت کے باعث وہ بہت زیادہ ان چیزوں سے دور ہیں. خواتین جو ہیں وہ آپس میں بہت زیادہ اٹھتی بیٹھتی ہیں، اور انہی کا ہی جو ہے وہ رجحان. بندہ تھکا تھکا آیا اور سو گیا، لیکن خواتین جو ہیں وہ چاہے آفیسز میں ہوں، چاہے گھر میں ہوں، چاہے کلاس روم میں ہوں، چاہے کہیں بھی سفر میں ہوں، اور اسپیشلی جو ہے وہ بڑوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ لوگ ایسا کرنے کی بہت کوشش کرتے ہیں. تو جس بھی شخص میں ریگارڈلیس آف دا فیکٹس کے ایسا کیوں کیا انہوں نے، اوور آل ان کو کرنا ہی نہیں چاہیے. اور بھی بہت سارے طریقے ہیں بات چیت کرنے کے. تو کمیونیکیشن مینرز اور کمیونیکیشن جو آپ کی سیٹنگ ہے وہ بہت ضروری ہے. اگر آپ کو ٹیبل مینرز نہیں ہیں، کمیونیکیشن مینرز نہیں ہیں، ٹائپس آف کمیونیکیشن ہی آپ کو اگر نہیں پتا، تو پھر آپ زندگی میں کیسے گزارا کر پائیں گے. زبان درازی جو ہے وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم لوگوں کو ڈرانا چاہیں تو ہم زبان کو اپنی اور لہجے کو اونچا کر لیں، زبان دراز ہو جائیں. اور زبان دراز لوگوں نے آپ یوں سمجھ لیں کہ دنیا کے اندر ایک ہراسمنٹ سی کریٹ کر دی ہے، جبکہ ان سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ تو شور ڈال کر اپنی بھڑاس نکالنے کے چکر میں ہیں. مگر ہمیں اس شخص سے ڈرنا چاہیے کہ جس کے سامنے انہوں نے وہ بھڑاس نکالی، چیخیں ماری، اونچا اونچا بولے. تو وہ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں جو چلیں اس وقت موقع پہ تو سن لیتے ہیں انہیں، اور بعد میں پھر اللہ تعالیٰ کے آگے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے ڈسکس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھے نا کس طرح ہمارے ساتھ ہوا، اور لوگوں نے کس طرح ہمیں برا بھلا کہہ دیا. اور پھر وہ رو رہے ہوتے ہیں. ڈرنا چاہیے اس وقت سے کہ جب ایک شخص اللہ کے آگے اپنی جھولی پھیلا کر آپ کی وجہ سے رو رہا ہو، اس کا دل دکھا ہو اور اس کے دل سے بد دعا نکلے. ڈرنا چاہیے ان لوگوں سے جنہوں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے. جہاں انصافی
کسی بھی طرح کا انصاف آپ ان کو دے سکتے ہیں، آپ کو دینا چاہیے. جہاں نا انصافی ہوئی تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہت زیادہ انصاف پسند ہے اور آپ کی ساری چیزیں وہ سیٹنگ کر دے گا. تو جہاں نا انصافی کی گنجائش نہیں ہے تو وہاں یہ سمجھ لیں کہ سپرد کر دیا گیا ہے معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو بڑی جلدی سے سارٹ آؤٹ کر دے گا. چیزیں ہمیشہ ایک سی نہیں رہیں گی. تھینک یو سو مچ فار لسننگ مائی ویورز. اللہ حافظ.